أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك خير المسألة خير الدعاء خير النجاح خير الأمل وخير الثواب خير الحياة وخير الممات ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا اللهم اجعل جنة الفردوس مستقرنا۔ یہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی جامع دعا ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے بہترین کامیابی کی دعا مانگتے ہیں، بہترین دعا مانگنے کی التجا کرتے ہیں، سب سے اچھا خیر والا عمل، سب سے بہترین ثواب، اچھی زندگی، بہترین موت اور اس دنیا میں ثابت قدمی، آخرت میں اعمال کا وزنی ہونا، نیک عمال کا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی، اللہ تعالیٰ سے اپنی نمازوں کی قبولیت اور پھر جنت مانگتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ تو آئیں اپنی صورت کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ مجادلہ، قرآن پاک کی صورت نمبر 58 ہے۔ یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی ٹوٹل 22 آیات ہیں۔ صورت کا نام اس کی پہلی آیت میں استعمال ہونے والے ایک لفظ تجادلو کا کے فعل تجادلو سے بنا ہے، اور اس کا مطلب ہے گفتگو میں جھگڑا کرنا، بحث مباحثہ کرنا۔ اس صورت کی شروع کی آیات ایک عام عورت کے شکوے اور شکایت کے جواب میں، یعنی اس کے امیجیٹ رسپانس کے طور پر نازل کی گئیں، جس کے شوہر نے اس سے علیحدگی کی قسم کھا لی تھی۔ اس کے علاوہ اس صورت میں بنیادی طور پر مسلمانوں کو معاشرتی آداب سکھائے گئے ہیں، جیسے مجلس میں بیٹھنے کے اور آپس میں بات چیت کرنے کا طریقہ وغیرہ۔ مضامین کے حوالے سے اس صورت کی آیات کی ڈسٹریبیوشن دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 4 تک حضرت خولہ کی فریاد کا ذکر ہے اور زہار کی حقیقت بتائی گئی اور اس کے متعلق شرعی حکم واضح کیا گیا۔ آیت نمبر 5 سے 8 میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی سزا مینشن کی گئی۔ آیت نمبر 9 سے 13 تک آداب مجلس کی تعلیم ہے اور مزید کچھ ہدایات ہیں۔ آیت نمبر 14 سے 18 تک منافقوں کی حرکات اور ان کا انجام واضح کیا گیا۔ آیت نمبر 19 سے 22 تک حزب شیطان اور حزب اللہ کے اوصاف علیحدہ علیحدہ واضح کیے گئے اور ان کے انجام میں بھی فرق بتایا گیا۔ آئیں اب صورت کا ایک تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس صورت کی پہلی 4 آیات ایک واقعے کے فوری جواب میں نازل ہوئی تھیں، یعنی ایک صحابیہ حضرت خولہ کا اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور ان کے شوہر نے غصے میں ان سے زہار کر لیا، مطلب کہہ دیا کہ آج سے تمہاری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ اصل میں زمانہ جاہلیت میں جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا تھا تو زہار کر لیتے تھے، مطلب ایک قسم کی طلاق تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید تھی، کیونکہ اس کے بعد دوبارہ رجوع ممکن نہیں ہوتا تھا۔ تو جب حضرت خولہ کے شوہر نے ان کے ساتھ زہار کیا تو بہت پریشان ہوئی، اور اسی پریشانی کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کے سامنے دعائی کرنے لگی کہ اس طرح تو میرے بچے برباد ہو جائیں گے، میں تباہ ہو جاؤں گی، اور میرے شوہر بھی بہت پریشان ہوں گے کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہیں اور یہ انہوں نے غلطی سے غصے میں آ کر کہہ دیا، لیکن اس طرح تو ہمارا کنبہ برباد ہو جائے گا، تو مہربانی کر کے آپ اس کا کوئی حل بتائیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس حوالے سے کوئی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو اس لیے وہ خاموش تھے۔ لیکن حضرت خولہ بار بار فریاد کر رہی تھیں کہ کیا مجھے اور میرے بچوں کو تباہی سے بچانے کے لیے کوئی صورت ممکن نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اس حوالے سے ابھی تو کوئی احکامات نازل نہیں ہوئے، اور عرب کے رواج کے مطابق تم اب اپنے شوہر کے لیے حرام ہو۔ اس پر وہ مزید پریشان ہو گئیں اور اللہ سے فریاد اور شکوہ کرنے لگیں۔ اسی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور یہ 4 آیات نازل ہوئیں، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد سن لی ہے اور تمہاری مشکل آسان کر دی ہے، اب تمہیں صرف ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ تو حضرت خولہ نے کہا کہ ہمارے لیے غلام آزاد کرنا مشکل ہوگا۔ تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، دوسری آپشن بتائی کہ پھر آپ لوگ ایسا کریں کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ لیں۔ تو حضرت خولہ نے کہا کہ میرے شوہر تو بہت بوڑھے ہیں اور جب تک وہ دن میں 2-3 بار کھانا نہ کھا لیں ان کی بینائی جواب دینے لگتی ہے،
یعنی انہیں نظر آنا بند ہو جاتا ہے کمزوری سے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا طریقہ بتایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ تو حضرت خولا نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں کہ ہم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکیں، تو مہربانی فرما کر آپ ہماری مدد کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اتنی مقدار میں کھانا دیا جو 60 مسکینوں کے 2 وقت کے لیے کافی تھا۔ ان آیات میں زہار کے حوالے سے شرعی احکام بیان کر دیے گئے اور مسلمانوں کو سختی سے تنبیہ کی گئی کہ تم لوگ جہالت کے طور طریقے چھوڑ دو اور اللہ کی مقرر کی گئی حدوں کو نہ توڑو، ورنہ تم اس طرح دنیا میں بھی رسوا ہوگے اور آخرت میں بھی سخت عذاب سے دوچار ہوگے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں سرگوشیوں اور مجلس کے آداب کے حوالے سے احکامات بیان کیے گئے۔ پھر تیسرے رکوع میں حزب اللہ اور حزب شیطان کے کردار کو واضح کیا گیا اور ان دونوں گروہوں کے اوصاف اور خصائل بیان کرنے کے بعد ان کا انجام بتایا گیا۔ اس صورت میں منافقین کے کردار پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے اور ان کی سازشوں اور یہودیوں سے چھپی دشمنیوں کو بے نقاب کیا گیا۔ اگلی آیات میں بتایا گیا کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان لا کر ان کے احکامات کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ نے ان کو چن لیا ہے اور وہ ان سے راضی ہو گیا، اور یہی لوگ حزب اللہ ہیں، یعنی اللہ کا لشکر۔ سورت کے اختتام میں مومنوں کی صفت بتائی گئی کہ وہ کبھی اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں کیا کرتے۔ اسی بنیاد پر انہیں اللہ کی رضا کی خوشخبری دی گئی اور ساتھ یہ ضمانت دی گئی کہ کافروں اور منافقوں کے مقابلے میں فتح ہمیشہ تمہاری ہوگی، یعنی حزب اللہ ہی کامیاب ہوگا اور غالب آئے گا۔ اب اس صورت کی کچھ اہم آیات آپ لوگوں سے شیئر کر لیتی ہوں۔ آیت نمبر 6 میں لوگوں کے گناہوں کے حوالے سے بتایا گیا، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جب اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا دوبارہ کھڑا کرے گا، زندہ کرے گا، فینبئہم، تو ان کو بتا دے گا، بما عملوا، جو اعمال وہ کرتے رہے، احصاہ اللہ ونسوہ، وہ اپنے ان اعمال، اپنے ان گناہوں کو بھول گئے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کچھ شمار کر رکھا ہے، گن رکھا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اور پھر لوگوں کی سرگوشیوں کے حوالے سے بتایا گیا کہ جو لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، یعنی چپکے باتیں کرتے ہیں، تو اگر وہ 3 ہوں تو چوتھا ان میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اگر وہ 5 ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان میں چھٹی ہوتی ہے، اور چاہے کوئی ان سے کم ہو اور چاہے اس سے زیادہ لوگ ہوں، یعنی چھوٹا گروپ ہو یا بڑا ہو، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہوا معہم اینما کانوا، وہ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں نا، چاہے چھپ کے بھی کہیں کوئی بات کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ ثم ینبئکم بما عملوا یوم القیامہ، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے یہ سارے کام جو ہے قیامت والے دن تمہیں گنوا دے گا، تمہیں بتا دے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ اس کے بعد شیطان کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ تمہیں اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے، جیسے انسانوں کو نمازیں بھولی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات بھولے ہوئے ہیں، تو یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ بہکا دیتا ہے، بھلا دیتا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہے، اور جان لو کہ شیطان کا گروہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ اب اس صورت کے احکامات دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 3 اور 4 میں زہار کے حوالے سے حکم آیا ہے کہ اگر کوئی زہار کر لے تو اس کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، یا پھر 60 دنوں کے یعنی 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، اور یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 میں احکام آئے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں کوئی سرگوشی کرنے لگو تو گناہ اور اللہ تعالیٰ کی یا رسول کی نافرمانی کی باتوں کی سرگوشی نہ کیا کرو، یعنی اس سے منع کیا گیا، اور کہا کہ تقوی اور نیکی کے کاموں کی سرگوشی کر لیا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جانا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 10 میں کہا گیا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ اللہ پر ہی سارے ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اور پھر آیت نمبر 11 میں مجلس کے آداب بتائے گئے کہ جب مجلس میں ضرورت پڑے تھوڑا سمٹ کے بیٹھو تو سمٹ کے بیٹھا کرو، اور اگر تم سے کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ یا یہاں سے سائڈ پر ہو جاؤ تو فوراً بات مان لیا کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے درجات جو ہے وہ بلند کرے گا، یعنی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ تو یہ تھی ہماری سورہ مجادلہ، اس کا خلاصہ، کچھ ضروری احکامات اور اہم آیات۔
اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔